بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، واقعہ معراج کے اگلے دن جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکہ کے لوگوں کو گزشتہ رات کی معراج کے بارے میں بتایا تو لوگوں نے ماننے سے انکار کر دیا، مگر جن لوگوں کے دلوں میں ایمان تھا وہ حق پہچان گئے، اور کچھ ایسے لوگ جو پہلے مسلمان ہو چکے تھے انہوں نے آپ کی بات کا یقین نہ کیا اور دوبارہ مرتد ہو گئے۔ یہ بات مکہ کے لوگوں کو بالکل بھی سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ کیسے ایک شخص ایک رات کے اتنے کم عرصے میں لوح و محفوظ کا سفر کر کے واپس آ سکتا ہے۔ اس بار بھی جب مکہ کے قریش نے حضرت ابو بکر سے یہ کہا کہ اگر کوئی شخص یہ کہے کہ وہ ایک رات میں 7 آسمانوں کا سفر کر کے واپس آ گیا تو کیا تم مان لو گے؟ تو حضرت ابو بکر نے کہا کہ نہیں، میں یہ بات نہیں مانوں گا۔ تو انہوں نے حضرت ابو بکر سے کہا کہ آپ کا دوست محمد یہ دعویٰ کر رہا ہے کہ وہ ایک رات میں 7 آسمانوں کا سفر کر کے واپس آیا ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قریش مکہ سے کہا کہ تم نے یہ بات کسی عام شخص سے منسوب کی تھی۔ اللہ کی قسم، اگر میرا دوست محمد یہ دعویٰ کر رہا ہے تو وہ یقیناً سچ بول رہا ہے۔ ناظرین، نبوی زندگی کے 13ویں سال جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ کے لوگوں کی نفرت اور ان کے مظالم سے تنگ آ گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ کی طرف ہجرت کرنے کا ارادہ فرمایا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت مصعب بن زبیر کو پہلے سے مدینہ میں تبلیغ کرنے کے لیے اور لوگوں کو مسلمان کرنے کے لیے بھیج رکھا تھا۔ حضرت مصعب بن عمیر نے مدینہ میں کافی لوگوں کو مسلمان کر لیا تھا، اور جب حضرت مصعب بن عمیر مکہ میں حج کرنے کے لیے آئے تو انہوں نے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بتایا کہ مدینہ میں حالات کافی سازگار ہیں اور ہمیں قریش جیسی کسی مخالفت کا سامنا نہیں ہے۔ تو رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہجرت کا ارادہ فرما لیا اور باقی صحابہ کو بھی ہجرت کا حکم دے دیا۔ جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہجرت کا ارادہ فرمایا تو اس وقت مدینہ میں کل 73 لوگ مسلمان ہو چکے تھے، جن میں 71 مرد اور 2 خواتین شامل تھیں۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کو مکہ سے نکل کر یثرب یعنی مدینہ کی طرف ہجرت کا حکم دیا تو صحابہ ایک ایک دو دو کر کے چھپ چھپ کر مکہ سے نکلنے لگے، اور یوں مکہ سے مدینہ کی طرف مسلمانوں کی آمد شروع ہو گئی۔ ناظرین، مکہ سے نکلنے والا ہر صحابی چھپ کر مدینہ کی طرف ہجرت کرنے لگا، لیکن واحد صحابی حضرت عمر بن خطاب تھے جو مدینہ کی طرف چھپ کر نہیں بلکہ اعلانیہ طور پر نکلے۔ پہلے حضرت عمر نے مکہ میں بیت اللہ شریف کے اندر 2 رکعت نماز ادا کی اور پھر اعلان کیا کہ اے مکہ کے لوگوں، میں اپنے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف مدینہ ہجرت کر رہا ہوں۔ اگر کسی نے اپنی بیوی بیوہ اور اپنے بچے یتیم کروانے ہیں تو وہ میرے پیچھے آ جائے۔ مدینہ کی طرف سب سے پہلے ہجرت کرنے والے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پھوپھی زاد بھائی حضرت ابو سلمہ تھے۔ اس کے بعد ایک ایک دو دو کر کے لوگ مدینہ کی طرف ہجرت کرنے لگے۔ مدینہ کی طرف سب سے آخر میں ہجرت کرنے والی سلمہ
جو کہ 25 سال بعد اپنے شوہر اور بچے کی محبت میں مکہ چھوڑ کر مدینہ پہنچی۔ اب صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا مسکن مدینہ بننے لگا۔ یہاں پر مسلمانوں نے اعلانیہ نمازیں پڑھنا شروع کر دیں اور مدینہ اسلام کا مضبوط قلعہ بنتا چلا گیا۔ انصاری مسلمانوں نے بھی اپنے مسلمان بھائیوں کا خوب استقبال کیا اور انہیں اپنے گھروں میں ٹھہرایا۔